ابھی جو ہم سٹوری شامل کرنے لگے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اسلام آباد سے ہی یہ سٹوری ہے. بات یہ کہ چہرے بدلتے رہتے ہیں, کردار جو ہے وہ وہی رہتے ہیں. کل ہی آئی جی صاحب جو ہیں اسلام آباد کے وہ بدلے ہیں, انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے, علی ناصر صاحب. اور معاملہ کیا ہے اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جی, اسلام آباد کی یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, اس کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی کار سے ٹکر ہوئی, ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. یہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایمل ان کا نام ہے, ایمل سرفراز. خطرناک حادثے میں جاں بحق ہوئے اور اس کو 20 روز گزر چکے ہیں, یعنی کہ 3 اپریل کو ہوا تھا یہ واقعہ اور 20 دن گزرنے کے باوجود ناظرین افسوسناک بات یہاں پہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ ایک انسان کی جان چلی گئی, ہمارے ملک کا شہری ہے وہ, اور ساتھ ہی جو ہماری پولیس ہے, اسلام آباد پولیس, کیپٹل کی پولیس ہے یہ, آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد پولیس ابھی تک ایف آئی آر تک درج کرنے میں ناکام رہی ہے, اور جو لواحقین ہیں وہ ایف آئی آر نہ کرنے پر سراپا احتجاج ہیں. 20 دن سے گزشتہ روز بھی تھانہ کوہسار کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا, پرامن مظاہرہ ہے یہ, اور اس میں بھی مظاہرین نے جو مقتول کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے, بینرز اٹھا رکھے تھے, اور ان کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے, اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اندر کے کیا معاملات ہیں, کیا بات چیت ابھی جاری ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جو ایم ایل ہے ان کے پیرنٹس اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میجر سرفراز صاحب. سر السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. میجر سرفراز صاحب ان کے والد اور عثمان معین صاحب والدہ ایمل کی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو سر ہماری طرف سے تعزیت ہے, اے بی این کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے. اللہ پاک آپ کے بیٹے کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اپنا جوان بیٹا کھو دینا, ریٹائرڈ. اللہ پاک آپ کو جو ہے صبر عطا فرمائے. میجر ریٹائرڈ سرفراز صاحب, سر یہ میں چاہوں گا کہ آپ عوام کو تھوڑا سا اپڈیٹ کریں, یہ واقعہ کب پیش آیا, اور فلو وائز جو ہے نا ٹائم لائن کے حساب سے آپ بتائیں کہ آپ کی کیا شکایات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 اپریل کو کوئی 4 بجے کے قریب مجھے ایک ایمل کے دوست کا فون آیا کہ F7 رانا مارکیٹ کے سامنے ہم جا رہے تھے تو ایمل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آپ آ جائیں. میں اس وقت مارکیٹ میں تھا G10, تو 10 منٹ بعد میں تقریباً پہنچ گیا. اتنے میں ایمل اور اس کا دوست جو جس کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا, یاسر بنگش, وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی پیمز میں پہنچ چکے تھے. ان کے دوست بھی ساتھ تھے. ہمیں بھی مطلب ان کی حالت دیکھ کے تو مطلب آئی واز شاکڈ اور ڈسٹریسڈ آلموسٹ. میں نے مسز کو نہیں کیا, اپنی بیٹی ہیں ان کو کیا, انہوں نے ان کو کیا. یہ بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی, یہ بھی پھر مطلب آ گئی. اسی طرح وہاں ایک بندہ پھر رہا تھا جو واز ویری کام اینڈ کول, جو اپنے آپ کو مجھے بتایا گیا کہ یہ ڈرائیور ہے ایک مرسیڈیز کا جس کی گاڑی سے ہٹ ہوا ہے. تو ہی واز اباؤٹ 35-40 ایئرز ایج, اور اچھے, لیکن ہی واز ویری کام اینڈ کول. تو آئی ٹولڈ ہم کہ آپ بے شک آئی ڈی کارڈ وغیرہ دے دیں پولیس کو, اور فی الحال آپ یہاں سے چلے جائیں, مطلب آئی کانٹ سی یو. تو وہ وہ چلا گیا. ہم اپنے اس میں لگے رہے ٹریٹمنٹ میں, ہاسپٹل والے بھی ٹریٹمنٹ میں. افطاری کے ٹائم تک پیمز والوں نے ٹرائی کی, لیکن پھر ہمیں سی ایم ایچ لے جانا پڑا. تو سی ایم ایچ میں 5 منٹ بعد ہی ایکسپائرڈ. اس دوران جو واپس آئے تو گاڑی والے جو مالک ہیں مرسیڈیز کے, ظفیر عباسی صاحب, وہ ہمارے گھر آئے تعزیت کرنے, اور ہم نے بھی ان کو بٹھایا. ہم نے کہا ایک ایکسیڈنٹ ہے, ہم کیا کر سکتے, ایک تعزیت ہی تھا. انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا کہ آپ کیا چاہیں گے, کیا آپ کا. میں نے کہا ابھی تو کول تک, تیسرے دن تک تو ظاہر ابھی تو اس وقت آپ دکھ میں نا. ہاں, ہم اس سچویشن میں نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں. ٹھیک ہے, تو آپ سے بس یہ ہے کہ آپ
ڈرائیور کو ذرا جو ہے نا کہیں بھاگنے نہ دیجیے گا، یا مطلب کہ بقول ان کے مطلب وہ ڈرائیور چلا رہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، میں وہ تو شاید گاڑی بھی کسی تھانے میں ہے اور ڈرائیور بھی ہے، میں تو نہیں پتا کہ کہاں پہ ہے وہ. میں کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن کل ہو گیا 5 تاریخ کو. تو کل کے بعد اس دوران میرے کزن نے مختلف تھانوں میں پتہ کروایا کہ کون ہے بندہ، کدھر ہے ڈرائیور کدھر ہے. تو اس نے پتہ کروایا تو کوئی نہیں تھا ڈرائیور کہیں پہ بھی موجود. تو آئی کالڈ ہم ظفیر صاحب کو. تو میں نے کہا اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں، مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے. تو خیر آفٹر 3-4 منٹس ہی کالڈ بیک. اس نے کہا کہ اگر آپ کہتے تو ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں اس کو. تو میں نے کہا آئی ریفیوز. کہ میں نے کہا میرے پاس آگے وہ کیا کرے گا، ادروائز آپ نام نمبر دے دیں تو جب مجھے ضرورت ہوگی تو خیر میں. تو آئی گاٹ سم پوائنٹ کہ یار ایک بندہ جس کے ہاتھ سے 2 جانیں جوان جانیں، ون از ایکسپائرڈ اور دوسرا بچہ ٹل ٹوڈے ہی از انکانشیس. 12 دن وہ کوما میں تھا، 15 دن کوما میں رہا، اب وینٹیلیٹر پہ. آج تیسرا چوتھا دن ہے وہ وینٹیلیٹر سے اترا ہوا اور سی ایم ایچ میں ہے. تو جس بندے کے ہاتھ سے 2 طرح جوان بچے ضائع ہوں، تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ مطلب رات میں اس کو جو ہے نا پولیس والے چھوڑ دیتے یا چھوڑانا چاہیے تھا، یا ایٹ لیسٹ ہمیں اطلاع کر دیتے کہ اس طرح بند ہے یا کیا. تو اس بات پہ پھر میں سنڈے کو 7 اپریل کو میں along with brother and some colleagues تھانے چلے گئے، رپورٹ کرائی. ایک ڈیٹیل رپورٹ ہم نے لکھ کے دی ان کو کہ اس طرح ہوا ہے گاڑی کی، کیونکہ گاڑی مرسیڈیز 626 وہ ادھر ہی کھڑی ہے کوسار تھانے میں. اور جو اس کا فرنٹ تھا، مطلب میں نے پیمز میں بھی دیکھا ہے، اس کا فرنٹ کا حصہ نیچے مطلب ایسے ڈیمیج لگ رہی تھی کہ جس طرح مطلب بہت اسپیڈ سے ہیٹ ہوئی ہے. اسپیڈ سے ہیٹ ہوئی ہے کیونکہ مرسیڈیز پرانی اور ہے بھی اولڈ ماڈل. اچھا. تو دے آر اسٹرانگ انف، مضبوط گاڑی ہیں، اور وہ ٹوٹی پھوٹی. اور آگے کیا تھا ایک CD70. تو اس سے مطلب ہم نے دیکھا بھی کہ ایک تیز رفتار اس میں سے لگ رہی ہے. خیر ہم نے دی تو وہ SHO اور وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی ہو جائے گا. وہ تو خیر دوسرے دن تیسرے دن تک کوئی میں خبر نہ آئی. پھر پتہ چلا کہ کیوں نہیں ہو رہی. تو دوسرے تیسرے دن ایک انہوں نے رپورٹ دے دی. وہی لاسٹ 2 لائنز تھی کہ ہم نے اپنے IO سے اور اپنے کانسٹیبل وہاں سے ہم نے چیک کیا فوٹیج وغیرہ یا کچھ آئی وٹنسز کے طور پہ، تو غلطی بچوں کی تھی، گاڑی والے کی غلطی نہیں تھی. یہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو پولیس رپورٹ میں بھی ہے. ٹھیک ہے کہ تو ہم اپنا ایک 174 اس کے تحت ہم کارروائی کریں گے. تو آئی تھاٹ کہ یہ FIR ہی ہے. ہم نے تو کبھی FIR اس طرح دیکھے بھی نہیں. میں مطمئن ہو گیا. ایک دن دوسرے دن کسی کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ FIR تو نہیں ہے، اٹس جسٹ اے سمپل رپورٹ. تو پھر ہم نے پتہ کیا، مطلب پھر SHO کے پاس گئے. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ اسی طرح کے یہ ہم نے پتہ کیا. تو ہم نے ان کو 12 ریکویسٹ کی کہ آپ FIR کاٹیں، اس کے بعد یہ کچھ آپ انکوائری. FIR سر کٹ گئی ہے؟ ابھی FIR نہیں کٹی ہے. نہیں ابھی تک نہیں کٹی. میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی کہ جو FIR نہیں کٹی اس کا یہی جواز پیش کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ جو بچے ہیں ان کی غلطی ہے. اچھا ویسے منیب آپ بھی دیکھیں، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ پولیس یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ غلطی تھی اس وجہ سے FIR نہیں کٹتی ہے. جی ہاں، ہمیں تو جہاں تک انفارمیشن ہے کہ FIR تو کٹتی ہی ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر وہ تو ایک ہر ایک شہری کا نا بنیادی حق ہے کہ چاہے وہ کرمنل بھی ہے یا کچھ بھی ہے، اگر وہ آپ کے پاس رپورٹ لے کر آیا تو آپ نے تو FIR کاٹنی ہے. کوئی سوئسائڈ بھی کرتا ہے تو اس کی بھی FIR. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ اس کے بعد پھر یہ تو عدالتوں کا کام ہے کہ سزا کس کو دینی ہے یا جزا کس کو دینی ہے.
میم اب مشکل ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیں آپ ہم سے. ہاؤ اولڈ واز ہی اور وہ کہاں پہ پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ اگلے مہینے 31 مئی کو 24 ایئرس کا ہو جاتا, اور NTU میں پڑھ رہے تھے 6 سیمسٹر میں, IR میں BS کر رہے تھے. اور میرا یہ بیٹی اس سے بڑی ہے بیچ میں, اور ایک اور چھوٹا بیٹا ہے. بس کیا کہہ سکتی ہوں میں کہ مشکل ہے کیسا بچہ تھا. بس ابھی فی الحال ہمارے پاس یہ تھا, بیٹی ڈاکٹر ہے, وہ بزی ہوتی ہے بہت, چھوٹا بیٹا کراچی میں پڑھتا ہے. تو ہماری کمپنی اور ہمارے لیے تو یہی تھا جو ہماری اب فوکس تھا. اور ابھی کیا آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں گی؟ پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے آپ کو, پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سے سب دیکھ رہے ہیں. جی کل بھی ہم نے تھانے کے آگے جب پروٹیسٹ کیا تو ہم نے یہی کہا کہ ایز سٹیزنز آف پاکستان ہمیں ہمارا رائٹ دیا جائے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا تو ہم کم از کم ایک جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے FIR وہ تو ہم کروا سکیں. ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اور اس میں ہمارے بچوں کی بھی غلطی ہے, لیکن کم از کم کوئی انویسٹیگیشن تو ہو. اور یہ میرے ہسبینڈ نہ صرف اس تھانے میں بلکہ SSP سے IG DIG تک سے وہ بات کر چکے ہیں. مطلب انویسٹیگیٹ کیا جائے نا کہ اوور سپیڈنگ تھی, یعنی ایٹ لیسٹ وہ اوور سپیڈنگ ہے, گاڑی ڈرائیور چلا کون رہا تھا, گاڑی کی فٹنس کیا ہے, گاڑی میں 2 بندے تھے نہیں تھے, یہ چیزیں تو کسی پراپر انویسٹیگیشن کے تحت آپ مطلب میں ہاؤ کین آئی بلیو ٹو اے کانسٹیبل ان دس پاکستانی سسٹم کہ بس اس نے کہہ دیا. صحیح. اب سگنل ہمیں نہیں پتا, ٹچ اینڈ گو ہے, ان کا بھی بند ہو رہا ہے, کھلا ہے. وہ گاڑی جو پولیس والوں نے اپنی ویب سائٹ پہ شو کی ہے اس میں مطلب اٹس ویری کلیئر ڈسٹینس کہ گاڑی وہاں پہ 10 میٹر پہ کھڑی ہے اور بچے یہاں سے جا رہے ہیں. دے آر ویری ریلیکسڈ, کوئی اوور سپیڈ بھی نہیں لگ رہے تھے. مطلب جو ان کے اس کے مطابق باڈی پوسچر ہے, باڈی پوسچر ہے بائک پہ جو بیٹھے ہوئے. تو اگر وہ اتنا ہے تو گاڑی کی بریک ہوتی ہے, مطلب کوئی ایمرجنسی بریک لگتی ہے. میں وہاں پہ دوسرے تیسرے دن میں گیا نا, انہوں نے اس جگہ کا کوئی مطلب ہمیں کہ گاڑی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک ڈیتھ ہوگی, آپ وہاں کا مارکنگ کر کے کچھ کریں نا, وہاں موٹر سائیکل کے ابھی تک اسکریچز. یہ تو بالکل آپ کا رائٹ ہے, بلکہ سب پاکستانیوں کا رائٹ ہے. FIR فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اور یہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہوتا ہے. فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کے بعد جو کاروائی ہوتی ہے وہ بالکل وہ پولیس نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تھا یہ تھا یہ تھا, یہ جو بھی فیکٹس تھے. لیکن FIR جو ہے وہ ہر پاکستانی کا جو ہے حق ہے, اور ہم ریکویسٹ کریں گے یہاں پہ جو ابھی میں بھی سوری ٹو کٹ یو ایک ریکویسٹ کروں گا ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ جی جو ہے نا اپنے سوشل میڈیا کے اپنے ہیومن ایکٹیوسٹ سے, ٹھیک ہے, اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کہ مطلب ہمارا ساتھ دیں کہ مطلب ایک اس میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو کر رہے ہیں, لیکن کم سے کم ایک ہمیں مطلب ہمارا کل بھی ہم نے احتجاج کیا, اور ہم اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر احتجاج کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنا رول پلے کریں. ہمارے میڈیا میں ہم نے پیٹیشن کی ہوئی ہے میڈیا. سر ویسے آپ لوگ احتجاج کریں تو ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے, کیونکہ ہم لوگ اکثر نوٹس کرتے ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس, اسلام آباد پولیس تو سب سے زیادہ ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. کل جب مذاکرات کے بعد کچھ نوٹیبلز اپنے ہمارے علاقے کے تھے, ہم نے ACP کوسار سے ملاقات کی آدھے پونے گھنٹے میں, لیکن وہ بار بار واپس مڑ کے تو کہ ہماری مجبوری ہے, ہمارا یہ کہ بس وہ ایک 174 کے تحت ہم پہلے کارروائی کرتے ہیں. حالانکہ سب نے وہاں پہ بتایا کہ میرے دوسرے دوست سے ایک F10 میں اس کی گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا, ایک بلی گاڑی کے نیچے آ گئی, اس کی FIR تک ہو گئی اگینسٹ. اور ہمارے لگ رہا ہے کہ FIR کیوں نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ؟ بس وہی 174 جی ہمارا تو یہ ہوتا ہے. جواز پولیس پیش کرے نا, اصل وجہ آپ کو کیا فیل ہو رہی ہے اس کی؟ جیسے بلی کی ہو گئی ہے FIR, تو بلی کی ہو گئی ہے, پتنگ کاٹنے پہ ہو جاتی ہے, تو 2 بچوں کو ڈیتھ, تو یہ ہمارا تو یہی ہے. تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اب اس کے پیچھے یا تو پولیس کمپرومائزڈ ہے,
ٹھیک ہے ادر پیپل میں بھی مطلب ٹو انفلوئنشیل جی واٹ ایور دی ریزن مطلب سر یہ تو ہم پاکستان کا اب یہ سینٹر کی جو سر رپورٹ ہے اس میں جو ڈرائیور تھا یا جو بھی گاڑی چلا رہا تھا انہوں نے سگنل جو ہے وہ بریک کیا تھا نہیں سگنل بچوں نے بریک کیا لیکن وہ اوور سپیڈنگ لیکن تو کر رہا تھا نا. دیٹ واز ناٹ ابھی اسٹل ہمیں کلیئر نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں Yes, this is what they have said. what they have said ہمیں کوئی ایسی کمپلیٹ فوٹیج بھی نہیں دکھائی گی جس میں ہمیں کہ پتہ لگے کہ ہاں جی اگلا سگنل بریک ہوا ہے کہ نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہ کوئی تو غلطی پہ ہوا ہوگا. معاملہ پھر بھی وہی ہے نا کہ انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے, انویسٹیگیشن ہو تو پتہ لگ جائے, جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے معاملے کو. ایسے ہی ہے. تو مطلب ہم نے تو ہر دروازہ کھٹکا چکے ہیں, میڈیا تھا ان کے اس مطلب پروٹیسٹ تھا, لیکن ابھی تک مطلب ہمیں تو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دیٹ ٹو اسلام آباد میں, اور اسلام آباد کے بھی ہارٹ آف دی سٹی ہے کوثر جو ہے نا. تو quite unfortunate sir. اور میں اس میں مزید جو ہے مشکل ہے, آئی نو بہت مشکل ہے, اس پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. پوری پاکستان کی قوم جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کچھ جو بھی دل میں ہے ایمل کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں, کچھ بھی اگر آپ کے دل میں ہے آپ کہنا چاہیں تو. جی ایز اے مدر میں ایک تو میری فیلنگ ظاہر ہے, ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بس اب بہت ہو گیا, بہت زیادتیاں ہو گئیں, بہت لوگ مر چکے ہیں, اپنی جان سے جا چکے ہیں. بچوں کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز آرام سے چلایا کریں. گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر بائک چلا رہے ہیں, پلیز آرام سے چلائیں. اور جن لوگوں کے پاس اس طرح کی گاڑیاں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس دنیا کے سے اوپر نہ سمجھیں, وہ بھی یہ دیکھیں کہ آگے سے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا سا دھیان کر لیں. اور میں ایک ٹیچر بھی ہوں, اور ایز اے ٹیچر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتی رہتی ہوں کہ اپنی لائف کو پریشیس سمجھو اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو, کیونکہ یہ زندگیاں دوبارہ نہیں ملتی. جی بہت شکریہ. اچھا آپ کا بہت شکریہ دونوں کا ہمیں جوائن کیا آپ نے. ناظرین یہ سٹوری تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور یہاں پہ ہماری سیگمنٹ کے کلوزنگ پہ جو آئی جی صاحب ہیں اسلام آباد کے, جنہوں نے کل ہی ٹیک اپ کیا ہے, جو کل اپنی عہدہ سنبھال چکے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو فوری طور پہ دیکھا جائے اور ان کے لیے جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں. ایٹ لیسٹ ایف آئی آر کاٹی جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور جو بھی قصوروار ہے, جو بھی سزا کا مستحق ہے, اس کو سزا بھی ملنی چاہیے اور ان کو ان کا انصاف دیا جائے.